بات یہ ہے کہ وہ کرسی ایسی چیز ہوتی ہے نا، جب بھی اس کو بندے کو پتہ چل جائے کہ میں اب اس کرسی سے اتر رہا ہوں تو اس کو عوام یاد آ جاتی ہے. جب کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو توبہ توبہ، ان سے نہ تو ان کو اللہ یاد ہوتا ہے، نہ پھر یہ میں جتنے بھی کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، نہ تو پھر ان کو اللہ یاد ہوتا ہے، نہ پھر ان کو عوام یاد ہوتی ہے، اور نہ پھر ان کو پاکستان کا تحفظ یاد ہوتا ہے. یہ خالی پھر اپنی کرسی کے بچانے پہ لگے ہوتے ہیں. ابھی یہ سارے وزیر اعظم کی کرسی اس کے گھر پہ ساتھ بھیجی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، میں کسی کی ایک ذات کے لحاظ سے بات نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو جمہوری پسند بندہ ہوتا ہے، جو اسپورٹس مین ہوتا ہے، یا لیٹ سے جو پاکستانی ہوتا ہے، تو وہ پاکستان کو ٹرم آئل میں نہیں بھیجے گا، وہ ایک سائٹ پہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب میرے خیال میں اپوزیشن کے ساتھ نمبرز پورے ہیں 177. ان کو کسی پی ٹی آئی کے ایم این اے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کو وہ ہے، ان کے بغیر وہ برابر ہے. اور میرے خیال میں ایک اچھے اسپورٹس مین کے لحاظ سے ان کو بیٹھ کر. اچھا سر، ایک سوال یہ ہے کہ آپ لوگ چلو پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کیس کوئی ساتھی ناراض ہو گئے تھے تو جو رویہ اپنایا گیا وہ جمہوری تھا ان کے ساتھ؟ میرے بھائی یہ دیکھیں، اب میں نے تو مائنڈ نہیں کیا، مائنڈ بھی کیا، مائنڈ نہیں بھی کیا، لیکن دو چیزوں پہ دیکھیں، یہ دو چیزیں کبھی بھی نہیں. آپ نے پیسوں کا الزام لگایا، آپ حکومت میں ہیں، آپ کے ساتھ ایجنسیاں ہیں، آپ کے ساتھ آپ اس سے کمزور بندہ کون ہو سکتا ہے جو اپنے ایجنسیوں کے ذریعے یہ نہیں معلوم کر سکے یہ بندہ نے پیسے لیے نہیں لیے، اس نے پاکستان کے خلاف بات کیے نہیں کیے. غداری کا آپ آواز لگاتے ہو، اگر آپ ووٹ کے لیے کرنا چاہتے ہو، کیونکہ آپ کی پاپولیرٹی ختم ہو گئی اور آپ اس کے لیے کرنا چاہتے ہو، تو بہت افسوس کی بات ہے. کیونکہ یہ سیٹ تو آ جائے گی، یہ حکومتیں بھی چلی جائیں گی، لیکن روز قیامت ایک مسلمان جھوٹی تہمت نہ لگا سکتا ہے، نہ کہہ سکتا ہے. اچھا، ویسے لچک دکھاتے تو چانسز تھے کہ کچھ لوگ آ جاتے واپس؟ دیکھیں، عوامی بندہ جو ہے نا وہ عوام کے پاس جاتا ہے. اب ٹھیک ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں جن کو سمجھ نہیں ہوتی ہے، لیکن کچھ ہم لوگ جو ہیں نا، ہم نے ان کے لیے سوچنا ہے جو 15,000 روپے تنخواہ لیتے ہیں یا 18,000 روپے تنخواہ لیتے ہیں، اس نے 470 روپے کا کلو کا گھی کیسے لینا ہے، 120 روپے چینی کیسے لینی ہے، اس نے آٹا 1200 یا 1400 روپے کا توڑا 20 کلو والا آٹا کا تیلا کیسے لینا ہے، یہ سوچنی ہوتا ہے. پھر اس میں بجلی کا بل بھی دینا ہوتا ہے، پھر اس میں تو یہ مختلف ان چیزوں تو ہم نے ان لوگوں کے لیے سوچنا ہے. ہم نے یہ نہیں کہ جس کے ساتھ موبائل ہے اور وہ اچھی گالی دے سکتا ہے، اس کے لیے بھی ٹھیک ہے سوچنا ہے، لیکن اس کے لیے اتنا نہیں سوچنا جتنا میں ہم نے وہ 75% لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، ان کے لیے سوچنا ہے. آپ کافی دنوں سے سندھ ہاؤس میں مقیم ہیں یا ان لوگوں میں کے میرے ساتھ بھائی رہتے ہیں؟ پارلیمنٹ لاجز میں میں پارلیمنٹ لاجز میں مجھے ایک ہوں. اپنے سوال ایک ہے کہ آپ کی جانب سے چلو چھوٹ جو آپ لوگ ناراض ہو کے چلے گئے ہیں، مین اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو ہاتھ اٹھائے گئے ہیں اس کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، خیر وہ تو جن سے اٹھائے ہوں گے ان سے پوچھیے گا. میں پاکستانی ہوں، میرے لیے قابل قدر ہے. میں نے 2013 میں الیکشن ہروایا گیا، ہارا. میں نے سروغم میں نے کہا بس ٹھیک ہے، فائن، جس نے ڈیسیجن کیا اچھا کیا، ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے کیا کہا، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو. ہم لوگ بدقسمتی سے وہ لوگ ہیں، اگر نیوٹرل ہو جائے تو اچھی بات نہیں ہے. کیا پاکستان میں وہ اپنی سیاست، ان کا کام کیا ہے؟ وہ بنی کس لیے؟ وہ بنی اس لیے ہیں کہ باہر سے ممالک سے اگر یہاں پہ کوئی انٹرفیئرنس کرنا چاہتا ہے، یا باہر بھی ایون اگر پاکستان کے مطابق کوئی میلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو ان بندوں کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے رکھا گیا ہے. اس کو اس لیے نہیں کہ آپ ایم این اے کو اس کو کال کروائیں کہ جی آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، آپ نے بیٹھنا ہے. نہیں، یہ آپ اس لیے نہیں بنے. تو یہ یاد رکھیے گا. اگر وہ نیوٹرل ہے، شکر نہیں کرتے، الحمدللہ. وہ ایک غلط کام نہیں کر رہے تو یہ اچھی بات ہے. اور جو ہے نا میرے بھائی، وہ ہمارے دیکھیں،
یہ لوگ کہتے ہیں پاکستان کو خطرہ ہے، اور انہوں نے جمہوریت کے کسی کے خلاف، پاکستان نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، یہ یاد رکھیے گا. پاکستان کی اچھی افواج ہے، فوج تگڑی ہے. پاکستان کی ISI خوب اسٹرانگ ہے. مجھے بتائیں جب آپ کی ISI اور فوج اور آپ کا نیوکلیئر اسٹیٹ ہو، کوئی ملک سپر پاور بھی ہو آپ کے ملک میں غلطی سے بھی وہ نہیں کر سکتا. پھر آپ نے جنگ لڑی ہے، آپ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، آپ نے قربانیاں دی ہیں، تو ذرا یہ سوچئے گا. ایک آپ نے پبلک اسلام کی ٹکٹ سے لڑیں گے؟ میں نے کوئی بھی نہیں ڈیسائیڈ کیا میں کہ کس سے لڑوں گا. ہاں یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اگلے الیکشن اگر زندہ رہا اور اگر میں نے الیکشن کرنا ہوا تو میں ضروری یہاں سے نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے ووٹر کو یا اپنے بچوں کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کو گالی دے. میں اس کو کیونکہ پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کے مجھے جو تہذیب، میرے ماں باپ نے اگر کسی نے ماں بہن کی گالی دی ہے تو میں نے اس کو ماں بہن کی گالی نہیں دی. میں نے اسے کہا بیٹا جا کر وہ تمہارے گھر میں جو میری ماں بہن بیٹھی ہے ان سے کہنا کہ میں نے اس کو ایسے ہی گالی دے دی ہے. تو وہ تہذیب اگر آپ اس کسی کو شاباشی دیتے ہیں کہ وہ گالی دے دیں تو اصل میں اس کے جو فقدان پڑتا ہے وہ اس کی براٹ اپ میں. میرے ماں باپ نے مجھے وہ دیا ہے کہ آپ نے پرائی ماں بہنوں کو بھی اپنی ماں بہنیں سمجھنا. ووٹ تو خالی نہیں ہے، یہ الیکشن ضروری ہے. میں نے نہیں بھی بنوں گا تو پھر بھی نور عالم خان رہو. اور اربپتی ہوں گا. اچھا اللہ کا بہت مہربانی. ARY والے عمر شریف کی طرح ارشد شریف کی طرح جھوٹا نہیں ہوگا. اچھا نور عالم صاحب یہ میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اس نے ایک جھوٹا دیکھیں. ایک بات میں بتاؤں، ایک مجھ پہ امریکہ کے دیکھیں سارے پارلیمنٹیرین، یہ ذرا میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں، یہ اکثر کہتے ہیں نا سارے پارلیمنٹیرینز، سارے بزنس مین، سارے جرنلسٹ، سارے بیوروکریٹس، سارے اور بھی سارے ڈپلومیٹ سے ملتے ہیں، سب سے ملتے ہیں، لیکن کوئی بھی پاکستان کے خلاف ان کے غدار نہیں ہوتا. کسی کے ساتھ چائے پینا ڈز ناٹ مین کہ وہ ملک کے خلاف وہ ہوتا ہے. اور بھائی اتنے کمزور، اور کہتے ہیں پیسوں پہ، او اللہ کے ولی کوئی اتنا بھی ہے کہ کوئی کسی کو خریدے. انسان کی جھوٹا بیان. یار تم کہتے ہو نا، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا باپ پردادا میں نے آخری زمین 1944 میں لی تھی. میں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں نا بڑے ایماندار، ذرا اپنا بتا دے. میں تو جو مطلب انہوں نے کہاں سے وہ مال نہ مجھے بیوی نے گفٹ دیا. یہ بتائیں کہ جب فیض نے آپ سے کوئی رابطہ کیا، پشاور میں ہوتے ہیں یار، بات یہ ہے جب ان کو رابطے کا وقت تھا تو وہ رابطہ کرتے تھے. اب نہیں ہے، اب ان کو ابھی ماحول ٹھنڈا ہے، نیوٹرل ہے. تو ہاں وہ جب نیوٹرلٹی کا وقت. بلاول نے آج کہا ہے کہ یہ لڑائی PDM کی اور PTI کی نہیں بلکہ نیوٹرل اور فیض. میرے بھائی میرے بھائی میری عرض سنیے گا. آپ جو ہے نا بیسکلی آپ ARY نہ بنے اور جتنا جوئے ہو بنے. میں نور عالم ہوں، پاکستانی ہوں. ARY والے اچھا نور یار اگر کر لیں گے، نہیں بھی کریں گے تو 12 بجے تک سب بیٹھے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ بسترے لگا لیں گے، سب بیٹھیں گے. ووٹ سپریم کورٹ کے دیکھیں، اس میں کون سا مضبوط کھلاڑی وہ ہے جو ہاری ہوئی گیم جیتا ہے، لیکن وہ ایسے نہیں، وہ دھوکے سے نہیں، بیلز اور وہ اس سے وکٹیں نہیں وہ کرتا، وہ ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے. ہار جاتا ہے تو کہتا ہے خیر ہے کل میں پھر جیتوں گا. میں نے دیکھو تو انشاءاللہ